اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، دین اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں جہاں اور ظالمانہ رسوم پائی جاتی تھیں، وہاں ایک رسم بد یہ بھی تھی کہ عورتوں کو، بچوں کو اور بچیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا معاشرے کا ظلم تھا اور استحصال تھا۔ دین اسلام نے کلام اللہ میں اپنے چارٹر میں ناظرین کرام سب سے پہلے انسانی حقوق کا تحفظ کیا۔ جہاں بھی استحصال ہوتا تھا یا جس پر ظلم ہوتا تھا، اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں ان تمام ظالمانہ رسموں کو مٹایا، ہدایات جاری کی اور انسانی احترام میں عدل کا پودا لگایا۔ ناظرین کرام، دور رسالت میں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ہو گئی۔ دو بچیاں تھیں ان کی وفات کے بعد اور ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ ان کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، کہ میرے خاوند کی وفات کے بعد میرے دو چچا زاد بھائیوں نے میراث اور ترکے پر سارا قبضہ کر لیا ہے، ہمیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، اس وقت تک میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ قضیہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ شکایت گئی تو پھر اس پر اللہ رب العزت نے میراث کے قوانین جاری کیے جو آج پروگرام حکمت قرآن کا حصہ ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ النساء ہے پروگرام حکمت قرآن میں، اور اس میں آج سے قانون وراثت جو دین اسلام کا ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ النساء جیسے میں نے عرض کیا، آیت نمبر 7 اور 10 کے مضامین آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ مردوں کا بھی حصہ ہے اس ترکہ میں سے جو ماں باپ یا عزیز و اقارب چھوڑ کر مر جائیں، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ مریں ماں باپ یا عزیز و اقارب، تھوڑا ہو یا زیادہ، لیکن ہر ایک کا مقرر حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور مسکین بھی وہاں موجود ہوں تو اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دیا کرو اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو۔ ناظرین کرام، آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور چاہیے کہ ڈریں اس بات سے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، انہیں چاہیے کہ بس اللہ سے ڈر کر سیدھی بات کیا کریں۔ جو لوگ ناحق ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہے مقدمہ آج پروگرام حکمت قرآن کا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دور جاہلیت میں اس طرح کی ظالمانہ رسوم پائی جاتی تھیں، لیکن دین اسلام وہ آفاقی دین ہے جس نے ہر انسان کا، بے شک وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بیٹا ہو، بیٹی ہو
یا بوڑھا ہو یا اقارب ہوں، سب کے حقوق کا فردن فردن تحفظ کیا ہے اور اس کا علم بلند کیا ہے۔ ناظرین کرام، وہ جاہلانہ رسوم کیا تھیں اور پھر دین اسلام نے کلام اللہ میں وراثت کے کس طرح احکام جاری کیے، اس پر آج ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور ان موضوعات پر گفتگو فرمانے کے لیے پروگرام حکمت قرآن میں جو آج میری دائیں جانب مہمان شخصیات ہیں، ناظرین کرام سب سے پہلے ماشاءاللہ جید عالم ہیں، گجرات سے تشریف لائے ہیں پروگرام حکمت قرآن میں، پہلے بھی تشریف لاتے ہیں، جناب علامہ عبدالستار چشتی۔ ناظرین کرام، جناب علامہ عبدالستار چشتی حافظ القرآن، قاری القرآن اور عالم دین ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، خوش آمدید پروگرام میں۔ ناظرین کرام، جناب علامہ عبدالستار چشتی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ نوجوانی میں اللہ نے ان کو کلام اللہ حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ماشاءاللہ اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، یونیورسٹی میں استاذ ہیں، علوم القرآن میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، دسترس رکھتے ہیں، اور کریا کریا بستی بستی کلام اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور فہم القرآن کے پروگراموں میں آپ کی شرکت ایک خاصہ ہے آپ کی شخصیت کا، جناب حافظ ساجد اقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ انشاءاللہ۔ علامہ صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ کلام اللہ میں انسانوں کے حقوق کا سب سے پہلے تحفظ کا علم بلند کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں اپنے دین اسلام کے اس چارٹر میں زیرو ٹالرنس رکھی ہے، جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہوئی یا کسی کا استحصال ہوا، اس پر کوئی برداشت نہیں ہے۔ ارشاد فرمائیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج سے ہم وراثت کے احکام اور مسائل شروع کرنے لگے ہیں سورہ نساء کی روشنی میں، اور ویسے بھی کلام اللہ پر مبنی یہ جو پروگرام ہے حکمت قرآن ایک ترتیب اور تسلسل سے چل رہا ہے، اور آج یہ وراثت کے قوانین شروع ہو رہے ہیں۔ کیا وہ رسومیں بد تھیں دور جاہلیت میں؟ کیا ضابطے تھے؟ کون کس طرح سے وراثت حاصل کر لیتا تھا؟ کون کس طرح سے استحصال کرتا تھا؟ اور دین اسلام نے کلام اللہ میں میراث کے کیا ضابطے مقرر کیے اور کن بنیادوں پہ کیے ہیں؟ ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جو میرا آپ کا ہم سب کا پالنہار ہے، اور بے حد درود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اطہر پر۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اس روحانی ایمانی پروگرام کے اندر بندہ ناچیز کو شرف بخشا کہ میں یہاں پہ حاضر ہوا، اور آپ کے جتنی ٹیم اس پروگرام کو چلانے میں آن ایئر کرنے میں معاون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے آج آغاز کیا ہے جس موضوع کا، اور جو ترتیب بار آپ کا معاملہ چل رہا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ایسی ہمیں کتاب عطا فرما دی ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور سب اس سے سیکھتے ہیں، اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اور جہاں پر بھی جو عرب کے اندر دور جاہلیت میں جس طرح کے معاملات ہوا کرتے، اسی کے مطابق خالق کائنات اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرماتا، اور معاملے کو بہتر کرنے کی خاطر لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لانے کی خاطر حکم نازل فرما دیا کرتا۔ اور دور جاہلیت میں یہ ہو رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ماؤں کو والدین کو منڈیوں میں بیچا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، یہ سارے معاملات ہو رہے تھے۔ وہیں پر ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ جب کوئی بندہ ایک مال چھوڑ کے دنیا سے چلا جاتا تو اس وقت لوگ کیا کرتے کہ وہ جو طاقتور بندے ہوتے، مرد ہوتے، اس مال کو ہتھیا لیتے، اور نابالغ بچیوں کو چاہے بڑی عمر کی بھی ہوتی
تو اس سے آگ کر دیا جاتا، بیوہ کو کچھ نہ دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا اور اس پر قبضہ جما لیا جاتا۔ جیسا کہ آپ نے مقدمہ میں وہ حدیث مبارکہ کا اشارہ دیا، جس کو تفسیر خازن کے اندر اور تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر، تفسیر روح المعانی کے اندر ان تمام مفسرین نے نقل کیا کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال با کمال ہو گیا جی تو آپ کی بیوہ جو ہیں ان کے آپ کے جب وصال ہوا، آپ نے کافی مال چھوڑا تھا، اور آپ کی بیوہ، اور بعض نے 2 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، بعض نے 3 کا ذکر کیا ہے، آپ نے چھوڑی، اور آپ کے چچا زاد 2 بھائی بھی شامل تھے، وہ باقی بچے۔ تو جب آپ انہوں نے میراث پر قبضہ کر انہوں نے لیا۔ میراث پہ آ کے قبضہ کر لیا، اور بیوہ کو اور ان کی بیٹیوں کو اس میں سے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ تو آگے سے انہوں نے کہا، یعنی بیوہ نے کہا کہ جب ان کو تم مال کو اپنے پاس رکھ رہے ہو تو میری بیٹیوں سے نکاح بھی کر لو۔ تو انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، جس پر آپ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئیں اور آ کے سارا معاملہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے چچا زاد جو ہیں انہوں نے مال پہ قبضہ کر لیا اور ہمیں اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس کا حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر گہرا اثر پڑا اور آپ نے ان دونوں کو بلا بھیجا۔ جب وہ بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا چلا رہا ہے کہ ہمارے ہاں وراثت کا جو حقدار ہے، میراث کا حقدار صرف مرد ہوتے ہیں، ہم کمزوروں کو اس کا حصہ نہیں دیتے، نہ تو یہ جنگ کر سکتی ہیں نہ یہ کوئی اور کام کر سکتی ہیں، تو یہ چونکہ ہم نے کرنا ہوتا ہے اس لیے یہ ہمارا ہی حق ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی انتظار کرو، اور ایسے میں وحی آ گئی حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے سے، یہی آیا مبارکہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو ہمارے مقدمہ میں آپ نے بھی جو پڑھی ہے، یہی آیا مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ مردوں کو بھی دینا ہے اور عورتوں کو بھی دینا ہے، صحیح۔ اور اس میں سے دیا جائے گا، اس لیے اب جب تک کہ دوسرا حکم نہیں آتا اس پر رک جاؤ۔ یہ آفاقی اصول اللہ رب العزت نے دے دیا۔ جی، یہاں پر قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک میں بات عرض کرنا چاہوں گا، حدیث تو ہو گئی کہ یہاں پر جو آج کل ہمارے یہاں بھی رواج چل رہا ہے کہ جب کوئی بچی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی بچی جوان ہوتی ہے، نکاح گھر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، پیچھے جو بھائی موجود ہوتے ہیں وہ اپنی بہن کا حصہ نہیں دیتے میراث میں سے۔ یہ ایک رسمیں ہیں ہمارے اس طرح بھی، جی جس میں کوتاہی برتی جاتی ہے، غفلت برتی جاتی ہے، جی لیکن اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں حافظ صاحب کو شریک گفتگو کر لوں، وقفہ بھی ہے۔ حافظ صاحب، وقفہ بھی آ رہا ہے پروگرام میں، لیکن میں سوال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، ہمارے ناظرین منتظر ہیں آپ کی گفتگو کے لیے۔ ایک تو جیسے علامہ چشتی صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈال دی، میں نے بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اس طرح تھا، جس کا بس چلتا تھا وہ میراث میں حصہ لے لیتا تھا، قبضہ کر لیتا تھا۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ نوجوان جو تیر اندازی کر سکتے تھے، گھوڑ سواری کر سکتے تھے، ان کو ترجیحی بنیادوں پہ دیا جاتا تھا کہ جنگ تو انہوں نے لڑنی ہے، لیکن یہ کوئی اصول نہیں تھا۔ ایک آفاقی اصول جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے بنیادی حقوق کی فراہمی، وہ عزت پر مبنی ہو، وہ لباس پہ مبنی ہو، وہ انسان کی خوراک پہ مبنی ہو، یا علاج اور تعلیم، یہ بنیادی حقوق ہیں، ان میں سب کو مساوات کے تحت رکھا ہے۔ اور یہاں ترجیحی بنیادوں پر جاؤ، یہ تو ایک ضابطہ طے کیا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں یہاں جو ارشاد فرمایا ہے، والدانی و اقربون۔ حفظ صاحب، وقفے کے بعد آپ نے ارشاد فرمانا ہے کہ یہ والدان اور اقربون، اس سے مراد کیا ہے اور اس ضابطے کی بنیاد کیا ہے اور اس میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں اور اس کے بعد اس کا مفصل جواب آپ سے لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن ہے اور وراثت کے احکام اور قوانین جو کلام اللہ میں ارشاد ہوئے ہیں ان پر گفتگو کا آغاز ہے۔ وقفہ ہے پروگرام حکمت قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں، اور بہت محبت کے ساتھ، بہت ہی اپنائیت کے ساتھ، والہانہ انداز میں، چشم تصور میں روضہ اقدس کی جالیوں کو لا کر ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ کلام اللہ کا یہ سفر پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ لے کر
10 کے مضامین تک۔ جی حافظ صاحب، میں نے سوال رکھ دیا تھا اور بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محترم ڈاکٹر صاحب، میں اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ اس مبارک سلسلے میں آپ نے شریک کیا ہے، جو حکمت قرآن کے نام سے قرآن مجید کلام اللہ کی حکمتیں پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ ARYQ TV اور ہم سب کی بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، یہ جو مضمون ہے، یقین مانیے قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اور ایک ایک آیہ مبارکہ اور ایک ایک سورت اپنے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ کیے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سمیٹ دی گئی ہیں۔ بالکل۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہمیشہ انسانوں کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کے اندر ہی انسانوں کی فلاح اور کامیابی اور عدل اور انصاف موجود ہوتا ہے۔ ابھی چونکہ آپ بھی گفتگو مقدمے میں کچھ کر چکے، مفتی صاحب نے بھی اس پر بات کر لی، میں ذرا آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے الفاظ کیا ہیں؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ جی بالکل۔ اگلے الفاظ میں نساء کا تذکرہ ہے، سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ النساء ہے، اور پہلا رکوع اختتام پذیر ہو رہا ہے آیت نمبر 10 تک، اور اس میں یتیموں ہی کے حقوق مختلف انداز سے بیان ہو رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے والدان، دوسرے ہیں اقربون۔ جی بالکل۔ یہ دونوں الفاظ کے بارے میں ہمارے مفسرین نے اتنی نفیس بحث فرمائی ہے کہ جس کا ایک ایک نقطہ اور اس کی ایک ایک حکمت سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اقربون جو ہے لفظ ہے، یہ اتنا جامع عربی کا لفظ ہے کہ والدان کا مفہوم اس کے اندر شامل ہے۔ بالکل شامل ہے۔ والدان کہتے ہیں وہ رشتہ جو اولاد اور والدین کا آپس میں ہوتا ہے، صحیح۔ اور اقربون کہتے ہیں رشتہ داروں کو، لیکن سارے رشتہ دار نہیں، قریبی رشتہ دار۔ اچھا۔ چونکہ وراثت کے قانون میں یہ بنیادی اصول ہے، اس پہلی آیہ مبارکہ میں محترم ڈاکٹر صاحب 5 بنیادی اصول نکلتے ہیں۔ اچھا۔ قرآن مجید اصولوں کی کتاب ہے، لیکن جہاں حقوق العباد کا تذکرہ ہوتا ہے محترم ڈاکٹر صاحب، عجیب حیرت ہوتی ہے دیکھ کے اللہ رب العزت اس کی تفصیل بھی بیان فرماتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں اصول آ گئے، جی جی اور آگے وراثت کے سارے تفصیلات اگلی آیات میں آپ نے وہ پروگرام کرنے ہیں جی جی جس میں ساری تفصیل موجود۔ بالکل انشاءاللہ۔ والدان اور اقربون کے بارے میں مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ خود اقربون کے اندر والدین کا مفہوم شامل تھا، پھر اس کو الگ الگ بیان کرنے الگ کی اس حکمت لیے کیا ہے؟ کیا کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر دیکھیے کہ اصل جو وراثت ہے، دیکھیے جیسا کہ یہ ہم ابھی بات کر چکے ہیں کہ اس جاہلی معاشرے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ ان نوجوانوں کو جو مقاتلہ کرتے تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، جنگ و جدل میں شریک ہوتے تھے، نیزہ بازی کرتے تھے، وہی وراثت کہا کہ ایک روایت تھی، سراسر ظلم تھا، اور ظلم کے بارے میں مستقل اسلام کا قانون ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ جو ظلم ہے یہ اندھیرے بن کے سامنے آئے گا قیامت والے دن۔ اللہ رب العزت نے اس کی جڑ کاٹتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو وراثت کے کچھ بنیادی اصول ہیں، ان اصولوں کو اللہ رب العزت نے آیت میں جب فرمایا کہ پہلا اصول یہ ہے کہ والدان کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہوگی، دوسرا اصول ہے کہ اس کے بعد اقربون کی بنیاد پر تقسیم ہوگی۔ اگر اسی واقعے ہی کو لے لیں جس کا تذکرہ اور آپ نے اور مفتی صاحب نے بیان فرمایا، جو کہ تمام مفسرین نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، اس واقعے کے اندر کیا ہوا تھا کہ ساری جائیداد چچا زاد لے اڑے، وہ بیچاری بیوہ خاتون، اس کی حالت کا اندازہ لگائیے محترم ڈاکٹر صاحب، وہ اتنی مجبور تھی کہ وہ درخواستیں اور منتیں کرتی پھرتی تھیں، چلو تم نے جائیداد پہ قبضہ تو کر لیا ہے، مہربانی کرو میری بیٹیوں کا مستقبل ہی سنوار دو، ان کو اپنے نکاح میں ہی لے لو۔ کیا بے بسی کی تصویر ہے جو ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش ہوا اور انہوں نے اللہ رب العزت نے کس طرح التجائیں کی ہوں گی کہ اللہ کا قانون فوراً نازل ہو جاتا ہے، اور اس پر عمل درآمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں فرمایا، یہ مفسرین نے لکھا ہے
کہ ان آیات کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والوالدان والاقربون کے ان شرائط کے تحت اس جائیداد ان سے لے کر وہ تقسیم فرمائی. وہ بیوہ کو 8واں حصہ گیا، اور جو ایک بیٹا تھا نابالغ تھا اس کو آدھا ترکہ جاتا ہے، اور آدھا ترکہ جو ہے وہ بچیوں کو جاتا ہے. اور یہ جو اگلے اصول آپ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. محترم ڈاکٹر صاحب، یہ والدان والاقربون اتنی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ پہلا اصول والدان ہے، دوسرا اقربون ہے. اقرب اگر موجود ہیں تو ابعد کو حصہ نہیں مل سکتا. یہ بنیادی بات ہے کہ وراثت تقسیم ہوگی. اس کے جو 5 بنیادی اصول اس آیہ مبارکہ میں موجود ہیں، جس کا تذکرہ آپ نے فرما دیا، کہ دیکھیے کہ عورتیں نہیں تھیں، عورتیں شامل ہو گئیں، نابالغ نہیں تھے، نابالغ شامل ہو گئے. پھر دیکھیے کہ مما قل منہ او کثر، کہ جتنا بھی ہوگا سارا تقسیم کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جو چاہیں یہ مال ہم اس کو نہیں دیں گے، یہ اس کو نہیں دیں گے. تو یہ جو الفاظ ہیں جو براہ راست آپ کا سوال ہے، اس میں والدان سے مراد اولاد اور والدین ہیں، اور اقربون سے مراد قریبی عزیز اور رشتہ دار ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. علامہ چشتی صاحب، بہت تفصیل سے آپ صاحب نے اس پہ روشنی ڈال دی، لیکن یہیں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور ہمیں حکمت سمجھنے کی ضرورت ہے. والدان اور اقربون یہ طے ہو گیا کہ قریبی رشتہ دار اور والدان جو ولادت سے ماں باپ اور اولاد، اس سے مراد. لیکن یہیں پر ارشاد ہے کہ اگر تقسیم میراث کے وقت وہاں موجود کچھ اور لوگ بھی ہوں، یتیما ہوں، مساکین ہوں، ان کو بھی دے دیا کرو. پھر یہ کس حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی دے دیا کرو؟ پہلے طے کر دیا کہ والدان اور اقربون. آگے ارشاد ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ جب تقسیم ہو رہی ہو تو اگر ان میں سے کچھ موجود ہوں تو ان کو بھی دے دیا کرو. اس میں کیا حکمت ہے؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو وراثت کا حق ہے وہ انہی کا ہے جو والدان اور والاقربون میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آگے بات ہے اس میں مختلف مفسرین نے گفتگو فرمائی ہے، اور یہ اس زمانے میں اس وقت تو یہ واجب تھا کہ اگر کوئی ایسا ہو تو اس کو ضرور دیا جائے. لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ جب ایسا موقع ہو، وراثت تقسیم ہونے لگی ہے اور وہاں پر حاضر موجود ہوں قریبی رشتہ دار، وہ والے رشتہ دار کے جن کا وراثت میں حصہ ہے نہیں، وہ رشتہ دار آ جائیں، ان رشتہ داروں میں سے موجود ہوں، یا غریب مسکین موجود ہوں، تو کچھ اس میں سے ان کو دے دیا کرو. اب اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن سیرین نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، اور حضرت عبیدہ سے بھی یہ ہے کہ ان دونوں، اور بعض کہتے ہیں دونوں نے کیا، بعض نے ایک کا ذکر کیا ہے، کہ انہوں نے یوں کیا کہ اس وقت جب مال کے تقسیم کی باری آئی تو آپ نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت صدقہ کر دیا ان مساکین میں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یہ میں اپنے مال میں سے کرتا. انہوں نے اس وراثت کے مال میں سے کیا. اب یہ مستحب عمل ہے، اگر اس میں سے کر دیا جائے، ان کو دے دیا جائے. یہ جو آگے الفاظ ہے قولا معروفا، کہ ان سے اچھی بات کہو، یعنی اگر نہیں بھی دینا تو اچھے طریقے سے ان کو انکار کیا جائے، اچھے طریقے سے، لیکن ان کی دل آزاری نہ ہو کہ یہ نہ کہا جائے تم یہاں سے اٹھ جاؤ، تم کیوں آ گئے ہو، ہاں ترش روئی سے بات نہ کی جائے. بالکل ان سے محبت کے ساتھ. اور بہتر یہ ہے کہ اس میں سے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے اور ان کو دے کے فارغ کیا جائے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رضا ملے گی اور امام الانبیاء نبی اب سب کیا اس میں تالیف قلب مقصود ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا قرآن مجید پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ پر غور فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. جی بالکل. جو دلوں میں خواہش ہوتی تھی اس کو پورا فرمایا کرتے تھے. کتنے واقعات ہیں. جی بالکل. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ. تالیف قلب کی اصل میں گزارش یہ ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اب جائیداد تقسیم ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا معاشرتی پہلوؤں کو دیکھیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں جن کا حصہ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے. اگر وہ اس موقع پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آ کے تقاضا کر رہے ہیں. پھر ایک اور پہلو ہے، قریب ہیں، یتیم ہیں جن کا الفاظ موجود ہیں، وہ ان کی بھی خواہش ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے دیکھ کے کہ تقسیم تو ہو رہی ہے، شاید ہمیں کچھ مل جائے.
تو یہاں اللہ رب العزت کی منشا اور رضامندی یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دو تاکہ ان کی تالیف قلب ہو، انہیں اطمینان حاصل ہو، ان کی خدمت ہو جائے۔ اور یہاں پر دیکھیے جو فقہی مباحث ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تالیف قلب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دلجوئی کرنے کے لیے، چونکہ وہ ہیں تو رشتہ دار، گو براہ راست ان کا حصہ بنتا نہیں تھا، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر اگر آپ انہیں کچھ دیں گے تو اللہ رب العزت کو راضی کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصول نہیں ٹوٹیں گے اس سے، جن کے بنیادی حقوق ہیں وہ قائم رہیں گے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ آپ دیکھیے کہ ان سے حسن سلوک کرو، اچھی بات کرو۔ یہ ضروری ہے کہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، بے شک دور کے ہوں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں یتامہ و کیونکہ یتامہ مساکین بھی کے آ گئے، الفاظ بھی مساکین موجود بھی ہیں، آ گئے۔ ہاں جی، اولو القربہ بھی آ گئے اس میں۔ اولو القربہ سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو براہ راست اس میں شامل نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آ کے تقاضا یا کر رہے ہیں، ڈیمانڈ نہ سوال بھی کر رہے کریں، ہیں، سوال بھی کریں، وہ بعض یا اوقات خواہش ایسے کریں، ہوتا ہے کہ لب کپ کپاتے ہیں، کب کپاتے کچھ ہیں، کہنا آنکھیں چاہتے کہتی ہیں، الفاظ نہیں کہتے، تو سمجھ جاؤ۔ سمجھ جاؤ۔ اسی طرح مسکین غریب بھی، تو ان کی تالیف قلب تاکہ معاشرے کے اندر ایک حسن پیدا ہو۔ محترم ڈاکٹر صاحب، صرف عدل ہی کافی نہیں ہے، احسان، عدل کے ساتھ احسان کا معاملہ، صحیح۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور احسان، یہاں احسان کی ترغیب ہے۔ احسان کی تعریف ہی یہ ہے کہ اپنا حق کم کر کے دوسرے کا حق زیادہ سبحان دینے اللہ، کی سبحان کوشش اللہ، کرو۔ کتنا خوبصورت معاشرہ قائم اور کرنا کسی نے چاہا کیا ہے، جملہ لکھا ہے، اور دلوں تک خیال رکھا ہے اللہ رب العزت نے، کہ دلوں میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے کہ مجھے بھی مل جائے تھوڑا سا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مستقل سنت مبارک تھی کہ وہ دلوں کو دیکھتے تھے، جی بالکل، اور دلوں کے مطابق۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح تشریف لائے، چہل قدمی کر کے واپس، تو ایک بدو کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک اونٹ ہے۔ اس سے کہا کتنے کا دو گے؟ اس نے قیمت مانگی، حضور نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو، قیمت دیتا ہوں۔ کچھ دیر آگے چلے، پیچھے دیکھا وہ کسی اور سے زیادہ قیمت مانگ رہا ہے۔ حضور بڑے حیران ہوئے اور اس سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کا تو میرا کوئی ایسا سودا نہیں ہوتا، کوئی گواہ ہے؟ حضرت خزیمہ موقع پر موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں گواہ ہوں۔ اب وہ چپ کر گیا، اس کو دینی پڑی، وہ ساتھ لے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو، اور اتنی قیمت دی جتنی اس نے دوسرے سے ڈیمانڈ کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر حضرت خزیمہ کو ذو الشہادتین کا لقب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے قوانین وراثت پر، کہ جس کا حق بنتا ہے اس کو تو دیا ہی جائے، لیکن جس کے دل میں ایک ملال آ رہا ہے، خیال آ رہا ہے، جو تقسیم کے وقت موجود ہیں، کہا ان کو بھی دے دو، تالیف قلب کر دو ان کی۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن میں وقفہ ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات، اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ یہ سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 کے مضامین تک۔ علامہ چشتی صاحب، ایک تو ضابطہ طے ہو گیا کہ والدان اور اقربون جن کا تعلق ولادت کے ساتھ ہے، بے شک وہ ماں باپ ہوں یا اولاد، اور اقربون جو کہ قریب کے رشتہ دار، یہ اصول طے ہو گیا۔ لیکن ایک سوال ہے، وہ یہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے گا کہ اگر انہی رشتہ داروں میں سے، والدان میں سے اور اقربون میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے وراثت کی ضرورت نہیں ہے، یا تقسیم کرنے والے کہتے ہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ بہن ہے، اس کے خامن ٹھیک ٹھاک ہیں، معاشی طور پر خوشحال ہیں، یا وہ بہن انکار کر دیتی ہے میں نہیں لیتی، یا کوئی ان اقربون میں سے، رشتہ داروں میں سے جس کا حق بنتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، تو کیا پھر ان کا حصہ وراثت میں موقوف ہو جائے گا، یا کہ لینا ہی لازمی ہے یا دینا ہی لازمی ہے؟ یہاں جبری طور پر وہ حصہ ان کو دیا جائے گا یا رضامندی کے ساتھ دیا جائے گا؟ اس بارے میں کلام اللہ کی کیا ہدایات ہیں؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، جو تو بات ہے نا یہاں تک کہ کوئی لینا چاہتا نہیں، جی، وہ خود کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کا دیا، میرے پاس سب کچھ ہے، میں اس کو لینا نہیں چاہتا،
اتنا کہہ کے آگے کوئی حکم نہیں کرتا، کوئی شرط نہیں لگاتا، قید نہیں لگاتا، خاموش ہو جاتا ہے، تو یہاں پر فقہا نے و علماء نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جب وراثت تقسیم ہوگی جو اس کے حصے کا بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، پھر اس کی اپنی مرضی وہ اس کو لے کر جہاں پہ مرضی لگا دے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لینا چاہتا، تم لوگ آپس میں تقسیم کر لو، جتنا بھی میرا بنتا ہے وہ تم لوگ تقسیم کر لو۔ اب وہ ان کی اپنی مرضی ہے، جنہوں نے لینا ہے پھر ان کے اندر درمیان میں تقسیم ہوگا۔ اگر کوئی ان میں سے کہے کہ اس کے والا حصہ ہم صدقہ کر دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، تو ان میں سے باقی کے جو حصہ دار ہیں، یعنی ایک بندہ کہتا ہے اس کو خیرات کر دیتے ہیں اس کے حصے کو، جبکہ باقی بندے کہتے ہیں کہ ہم تو خیرات کرنے والے نہیں، اس نے ہمیں دے دیا، تو اس کو خیرات نہیں کیا جائے گا، ان کو ان میں پورے کا پورا تقسیم کیا جائے گا۔ اور ایک صورت یہ بنتی ہے جیسے آپ نے وہ بیٹی والا فرمایا کہ کوئی کہتا ہے کہ اس کے خامند ٹھیک ٹھاک ہے، یا ویسے ہی بعض کا رواج ہے کہ بیٹی کو دیتے ہی نہیں ہیں، جب بیٹی کو بہنوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو نظر انداز کیا اگر جاتا ہے۔ ان کو دیا ہی نہ جائے تو یہ وہ دور جاہلیت والی ایک رسم یعنی اب بھی پائی جا رہی ہے، صریحاً گناہ ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، تو جیسے حدیث کا وہ شروع سے ہمارا جو آپ نے مقدمہ میں بھی بیان فرمائی تھی سلسلہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی کہے ہمارے ہاں ایسا ہی چل رہا ہے، تو یہ دور جاہلیت کا ایک طریقہ کار تھا جس کو حضرت اوس بن ثابت کے چچیرے بھائیوں نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اسلام کے باہر والے مذہب میں ایسا ہوتا ہے، دین اسلام کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کو ان کا حصہ ضرور دیا جائے گا۔ اور بیٹی کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ اگر بیٹی خود سے چھوڑے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اگر بیٹی کہے کہ نہیں میں نے لینا ہے تو اس کو دیا جائے گا، اور بیٹی کہے، بہن کہے کہ میں نہیں لیتی، میں نے اپنے باپ کو یا اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو میں نے اس کو دے دیا، ہبہ کر دیا، میں نے ہبہ کر دیا، وہ اس کی مرضی ہے، وہ ثواب کمانا چاہتی ہے کما لے، لیکن حق اس کا پورے کا پورا اس چیز پہ الگ کیا میراث جائے پہ گا، ہے، تقسیم کیا جائے گا، دیا جائے گا، اور پھر وہ اپنی مرضی سے لینے کے بعد یا لینے سے پہلے نام کر دے کہ میں اپنی بہن کو دیتی ہوں یا اپنے بھائی کو دیتی ہوں، تو اس کو اختیار حاصل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک اور قبلہ ڈاکٹر صاحب بات ہے، اکثر جگہوں پہ یہ سننے میں بھی آیا ہے اور کافی دفعہ لوگ مسائل پوچھتے بھی ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو بیٹی کو جو بیاہا تھا اس کے بیاہ پہ اتنا زیادہ خرچہ کیا، اس کو جہیز پہ لگا دیا، تو وراثت میں سے تو اس کا بھی تھوڑا بنتا ہے، ہم نے یہ اس کو دے دیا۔ تو جیسے ہمارا پہلا اس سے ایک وقفہ سے پہلے جو سوال تھا اس کے اندر جو قریبی اور یتیموں مسکینوں کی بات آئی تھی، جب اللہ پاک وہ نفلی نیکی کرنے کی تعلیم دے رہا ہے تو یہ تو بیٹی کو دیا، یہ تحفہ دیا، چاہے وہ جہیز کا نام دے کے دو یا جیسے مرضی دو، اس کا جو فرض ہے وراثت میں دینا وہ ہم نہیں دیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے، اب وہ زکوٰۃ دیتا نہیں، خیرات کرتا رہتا ہے، صدقہ دیتا رہتا ہے، اور کہے میں تو ویسے ہی اللہ کے نام پہ بڑا نکالتا ہوں، لیکن اس نے فرض کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ بیٹی کو چاہے کروڑوں روپے دے، لاکھوں دے، اپنی زندگی میں جتنا مرضی بندہ دے کے چلا گیا، لیکن وہ چلا گیا تو اب اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیٹی کا وراثت میں حصہ ہے، بیٹے کا ہر بندے کا جو بھی اس کے اقربون میں آتے ہیں، اولاد میں آتے ہیں، ان والدان میں آتے ہیں، ان سب کا برابر کا حصہ ہے، جتنا بھی وہ آگے آپ اگلے پروگرام میں پڑھیں گے، آپ پروگرام کریں گے، آیت نمبر 11 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اشارتاً میں نے عرض کر دیا کہ اس کے اندر ساری تفصیل بھی آ جائے گی کہ وہ آپ نے ان کا پورے کا پورا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے وہ ان کو ہم نے ضرور دینا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ حفصہ پروگرام کا اختتام ہے اور ایک سوال ہمارا آج کے مضامین میں سے اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی وعید بیان کی ہے اور وہ یتیموں کے احترام میں، ان کے حقوق کے تحفظ میں بیان کی ہے، وہ اس انداز سے کہ جو کوئی یتیموں کا مال کھاتا ہے اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بری بات ہے، لیکن نہیں، بڑی سختی سے وعید آئی ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے۔ ارشاد فرمائیے اس وعید کے پیچھے اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہے اور یتیموں کا کتنا خیال ہے؟ محترم ڈاکٹر صاحب، یتیموں کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا جو طرز عمل تھا، یقین مانیے کہ میرے آقا نے یہ قرار دے دیا ہے کہ یتیم جو ہے وہ پورے اسلامی معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے اس کی سنبھالنے کے لیے، بلکہ ریاست بھی۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا انا وکافل الیتیم،
میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جنت میں اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں. اور دوسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ جس نے محبت اور شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے اوپر ہاتھ پھیرا، جتنے اس کے بال ہوں گے ساری نیکیاں اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے. دوسری طرف دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا معاشرہ ہے اور یقین مانیے کہ جاہلیت کے اثرات آج بھی گئے نہیں ہیں، اور ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے یہ پروگرام حکمت قرآن یہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے بے شمار نشانیاں دکھائی تھیں، ایک مشاہدات کروائے تھے. ایک جہنم کا مشاہدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. ایک پورے گروہ تھا لوگوں کا، ہونٹ لٹکے ہوئے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ان کے آ کے منہ کو زبردستی کھولتے ہیں، اس کے اندر بھاری پتھر پھینکتے ہیں، اور وہ بھاری پتھر جو ہیں وہ پیٹ کے نیچے حصے سے باہر نکل رہے ہیں اور وہ تکلیف کے کرا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یتیموں کا مال کھانے والے. دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے وہاں ہوں گے قیامت والے دن، اور ان کا عذاب اس طرح ہوگا، ان کی صورتحال اس طرح ہوگی کہ ان کے جسم کے انگ سے آگ نکلے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو لوگو، دھیان سے بات سنو، احرج مال الضعیفین، میں تمہیں شدت سے تلقین کرتا ہوں کہ 2 کمزور لوگوں کا مال نہ کھانا، ان تک صحیح طریقے سے پہنچانا. وہ کون ہیں؟ ایک عورت ہے، دوسرا یتیم ہے. آپ اسی طرح کے جو واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ خود جس طرح شفقت فرمایا کرتے تھے، اور ان کے مال کے، ڈاکٹر صاحب یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی نا، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالت یہ ہوگی تھی. یہ وہ لوگ تھے براہ راست جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیضان پایا تھا، ان کی زبان مبارک سے قرآن نازل ہوتا تھا تو سنتے تھے، جیسے ہی سنتے تھے حکم عمل کرتے تھے. صحابہ کی حالت یہ ہوگی تھی جس گھر میں یتیم تھا ان کا مال پڑا رہتا تھا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. بالآخر پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ کہ دیکھیے کہ اتنی احتیاط. پھر وہ سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ آپس میں اختلاط کر لو اور ان کا مال استعمال کر لیا کرو. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک طرف یتیموں کا سرپرستی کرنی ہے، یتیموں کا لحاظ رکھنا ہے، انہیں محسوس نہ ہو، پورا معاشرہ، حکومت، ریاست سرپرست بن جائے ان کی، یہ اسلام کی تعلیم ہے. دوسری طرف ان کا مال کھایا جائے، ان کے مال کے اوپر ظلم زیادتی کی جائے اس کو. اور یہ جو ہے نا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یہ جو آخری آیت 10 نمبر آیت ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہو. اور یہ جو یہ مفسرین نے کہا یہ صرف مجازی معنی نہیں ہے، یہ کنایاتاً بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقتاً ایسے ہیں کہ یتیم کا مال کھا کے گویا اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہو. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ جو عن قریب تمہیں جہنم کے اندر، اس آگ کے اندر گرا دیا جائے گا. یتیم کے مال کے اوپر اتنی وعید اللہ نے قرآن مجید میں دے دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں دے دی، اور پھر ہمارا معاشرہ اس کی خلاف ورزی کرے تو جو حالت ہماری ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آمین. آپ کی گفتگو بہت فکر انگیز تھی. جناب علامہ محمد عبدالستار چشتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی. حافظ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، جو ہمیں آج کے پروگرام سے ایک درس ملا ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ یہاں پر جب وراثت کی تقسیم کی بات شروع ہونے لگی، والدان اور اقربون کا ضابطہ طے کر دیا گیا. والدان سے مراد وہ رشتہ دار جن کا تعلق ولادت سے ہے، یعنی کہ ماں باپ اور اولاد. اقربون جس میں کہ قریب کے رشتہ دار شامل ہیں. اب جو اولاد ہے یا ماں باپ ہے وہ بھی تو قریب کے ہی ہیں، وہ اقربون میں شامل تھے، ان کو الگ کیوں بیان کیا گیا؟ کیا خوبصورت حکمت ہے اس میں. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا ایک اسلوب ہے کلام اللہ میں، سب سے پہلے تو یا ایہا الناس کہہ کر
تخاطب کیا کہ اے لوگو، اب اے لوگوں میں تمام وہ لوگ آ گئے جو اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، جو اس کو سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، سب کو دعوت خیر دی، اور دعوت خیر دینے کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنو ڈفرینشیٹ کر دیا کہ اب یہ لوگوں سے وہ لوگ الگ ہو گئے ہیں جنہوں نے مجھے مان لیا اور میرے رسول کو مان لیا۔ اور پھر ناظرین کرام، اس کے بعد کلام اللہ کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جو بھی احکام نازل کیے گئے اس میں مردوں اور عورتوں کو الناس کے تحت یا آمنو کے تحت دونوں کو ایک ہی طرز سے مخاطب کیا۔ اس میں وہ آ گئے، ایمان والوں میں مرد بھی آ گئے، عورتوں بھی آ گئیں، یا ایھا الناس میں مرد بھی آ گئے اور عورتوں بھی آ گئیں، لیکن جہاں معاملہ ہوا حساس وہاں اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی الگ بیان کیا اور عورتوں کو الگ بیان کیا۔ جیسے صالح عمل کی بات ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ عورت کو آدھا ثواب ملے گا اور مردوں کو زیادہ ملے گا، کہا کہ نہیں، صالح عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کو برابر ثواب ملے گا، یہ طے کر دیا الگ الگ بیان کر کے۔ اسی طرح سے سورہ الحجرات میں اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، یہ حساس معاملہ تھا کیونکہ یہ عزت و آبرو پر حرف آتا ہے، مذاق کرنے میں، تضحیک کرنے میں، اہانت کرنے میں، تو الگ الگ بیان کیا۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، الگ الگ ڈیفرینشیٹ کر دیا۔ اور آج بھی جہاں وراثت کا معاملہ ہوا، جہاں یتیم کی بات ہوئی، جہاں بچیوں کی بات ہوئی، جہاں عورتوں کی بات ہوئی، تو اللہ رب العزت نے حالانکہ اقربون میں وہ سارے شامل تھے لیکن والدان کہہ کر اور اقربون کہہ کر ان کو الگ الگ کر دیا کہ کوئی یہاں پر مغالطے کا شکار نہ ہو جائے کہ صرف اولاد اور ماں باپ ہی اس کے حصے دار ہیں، بلکہ اقربون قریب کا رشتہ دار اور وہ ولادت کا جس سے رشتہ قائم ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت نے الگ الگ قائم کر دیا یہ ضابطہ۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے لیے دروس ہیں، یہ حکمتیں ہیں کلام اللہ کی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام حکمت قرآن کو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کا سلام، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ